request our worthy Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Khayani, Satara Imtiaz Military, to please come over here and grace this occasion by sharing his thoughts with all present here. A huge round of applause for our Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Khayani, Satara Imtiaz Military. ہماری جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ لیویبلٹی کی طرف پروگریشن کی طرف وہ ہے گیس کی لیئنگ اور بجلی کی لیئنگ جو ہے. گیس کی لیئنگ ہماری آلریڈی جس طرح جن سیکٹرز میں ہم نے پوزیشن دی ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بتایا کہ ان سیکٹرز کے اندر ہم آلریڈی گیس کی MQR تینوں سیکٹرز کے اندر اس کی لیئنگ مکمل کر چکے ہیں. ابھی جو ہمارا جو مین جو پائپ لائن کی لیئنگ تھی اور جو بڑی جو پائپس گیس کی لے ہونی ہے DHA کے اندر وہ SNGPL نے خود لے کرنی ہے, جس کے لیے DHA نے ان کو جو ان کا پیسے ہیں یا خرچہ ہے وہ سارا ہم ان کو تقریباً 2-3-4 مہینے پہلے پے کر چکے ہیں. تو گیس کی لیئنگ جو ہے وہ پچھلے مہینے میں نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی متی تل گیٹ کے پاس, جہاں پہ یہ بیسیکلی گیس اسٹیشن لگے گا. اسپیشلی مین بولیوارڈ کے ساتھ آگے جائیں تو مین جو پائپ لائن ہے اس کی SNGPL نے لیئنگ کا کام جو ہے سٹارٹ کر دیا. تو یہ ایک بڑی اچھی اور لیویبلٹی کے لحاظ سے اینڈ یوزرز کے لیے میرے خیال میں اگلے 1 سال کے اندر یہ ہمارا گیس کی لیئنگ جو ہے مکمل ہو جائے گی. اور امید ہے کہ جو سیکٹرز جن کی ہم پوزیشن دے چکے ہیں ان کے اندر تقریباً 6 سے 8 مہینے میں گیس دستیاب ہوگی. اسی طرح الیکٹرک کے کام جو ہیں MQR تینوں سیکٹرز کے اندر اگر آپ رات کو ظاہر آتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی لوگ کمپلیٹ لائٹس آن ہیں, الیکٹرک کمپلیٹ جو ہے وہ وہاں پہ مہیا کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ سیکٹر A, سیکٹر H, U10 مرلہ اور رومنزا کی بھی لیئنگ الیکٹرک کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اس وقت سیکٹر A اور سیکٹر H جو ہے اگر آپ دیکھیں گزرتے ہوئے تو اس کے اندر الیکٹرک کی لیئنگ جو ہے پچھلے 1 مہینے سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر یہ تینوں سیکٹر جو ہیں A سیکٹر, H سیکٹر اور U سیکٹر 10 مرلہ جس میں گھر بھی بن رہے ہیں, ان میں بجلی اور الیکٹرک کی کمپلیٹ ہمارا کام جو ہے مکمل ہو جائے گا. تو اینڈ یوزرز کو جو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یعنی اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی مارکیٹنگ کے تھرو ان چیزوں کو پلے کر رہے ہیں, اور بیکاز یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں انشاءاللہ ہماری اینڈ آف دس ایئر جو ہے ان 4-5 سیکٹرز کے اندر جہاں پہ پوزیشن دے چکے ہیں جس میں گھر بننا شروع ہو گئے ہیں, یہاں پہ یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ہونے والا پروجیکٹ ہے وہ شاہ رکن عالم گیٹ سے مین بولیوارڈ جو آ رہی ہے MB5, وہ اگر اس سائڈ پہ اگر آپ لوگ گئے ہوں تو تقریباً اس کا بھی کام کوئی 60-70% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے 1 مہینے کے اندر اس کے اوپر اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا, اور ہمارے پلان کے مطابق انشاءاللہ سپٹمبر اینڈ یا مڈ اکتوبر تک جو ہے ہم اس روڈ کو ٹریفک کے لیے اوپن کر دیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ DHA ملتان کی اوور آل آؤٹ لک جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی, اور اوور آل اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آنا چاہیے مارکیٹ کے اندر, اور ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے اینڈ یوزرز کے لیے بھی ایک اچھا انسینٹیو ان کو نظر آئے گا. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے W1 W2 سیکٹرز کی جو روڈ جو ہم نے ٹاؤن پلان, اگر آپ کو یاد ہو آپ سب لوگ ادھر ہی تھے 1 سال پہلے ہم نے جب ٹاؤن پلان ریوائز کیا تو W1 W2 سیکٹرز کو اپلفٹ کرنے کے لیے اسپیشلی متی تل روڈ سے 150 فٹ کا ایک اور روڈ جو ہے اس میں ایڈ کیا ٹاؤن پلان میں, جو کہ ایک نارمل پہلے MC تھی, اس کو بڑا یعنی روڈ کے طور پہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس سائڈ پہ اتنا لوگوں کا جانا نہیں ہوتا, لیکن اس کی بھی کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے. جو ہم نے کچھ دن پہلے 2 ہفتے پہلے لاسٹ ویک میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی, اور آن گراؤنڈ اگر دیکھنا چاہیں انشاءاللہ یہ جو روڈ ہے جو کہ پاکستان اسکوائر سے اوپر W1 W2 میں جا رہی ہے, یہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ روڈ بائی اینڈ آف دس ایئر W1 W2 دونوں سیکٹرز جو ہیں اوپر تک یہ کھل جائیں گے, اور جو سڑک متی تل روڈ سے نیچے W1 W2 سے لے کے P سیکٹر تک آ رہی ہے اور آگے آ کے مین بولیوارڈ کے ساتھ ملے گی
تو وہ روڈ بھی ہماری جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہے وہ بھی 1 سال کے اندر انشاءاللہ مکمل ہوگی. تو میرا خیال میں اوور آل یعنی اس سارا جو زون ہے جو کہ تھوڑا سا ڈورمنٹ ہے رہا ہے شروع سے یا تھوڑا ہٹ کے ہے, لیکن فیوچر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زون کے اندر اوور آل اورینٹیشن اس کی شاہ رکن عالم گیٹ, نیشنل ہائی وے, موٹر وے, اور اس کے ساتھ اسی طرح متی تل روڈ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ملتان کے اندر گورنمنٹ کے لحاظ سے, سیٹ اپس کے لحاظ سے, آنے والے دنوں میں اس زون میں سیکٹر ایکس, وائی, یو اوپر, اسی طرح TW1, W2 کافی امپورٹنس گین کریں گے, اور جو لوگ اس میں ریٹین کریں گے اپنے پلاٹس کو, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 سال کے اندر ان کو کافی بینیفٹ ہوگا اس میں. پاکستان سکوئر انشاءاللہ ہمارے پلان کے مطابق امید ہے انشاءاللہ اس کو ہم 14 اگست میں اس کی اوپننگ کریں گے. سیکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت اے سیکٹر, B1, جی سیکٹر, آئی سیکٹر, وہ اے سے مراد کے 1 کنال اور بڑا تھوڑا سا پورشن ہے, کل ابھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. B1 میں آلریڈی کام ہو رہا ہے. جی بھی اگر آپ گزرتے ہوئے دیکھیں تو تقریباً 50% ڈیولپمنٹ جی سیکٹر کی بھی ہو چکی ہے. اسی طرح ٹی سیکٹر ہے, یو, وی اور ایکس سیکٹر جو ہیں یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو اگلے اس فائنینشیل ایئر کے اندر ہماری ان کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم ان سیکٹرز کی پوزیشن دے سکیں گے. اور اسی لیے آج اس کے اندر جو ہم نے بیلٹ میں بھی ان سیکٹروں کے اندر زیادہ پلاٹ رکھے ہیں تاکہ اس کے اندر بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ابھی سے شروع ہو جائے, اور وہ پلاٹ انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جہاں پہ آج بھی آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر, جو کہ یقیناً ٹائم لگے گا اپنا میپ بنانے اور باقی پروسیس کرنے کے اندر. تو وہ بڑی کیئرفلی کل اشتیاق صاحب نے اور تیمور صاحب نے انہوں نے سلیکٹ کی ہیں لوکیشنز, جس سے جو بلڈرز ہیں جن کو پلاٹ ملتے ہیں ان کو کنسٹرکشن کرنے کا جو ہے ٹائم ان کا ویسٹ نہ ہو بیچ میں. کشمیر پارک ہمارا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی سپٹمبر اینڈ یا اکتوبر کے مہینے میں مکمل ہو جائے گا. سول ورکس تقریباً 60-70% اس کے مکمل ہو چکے ہیں. دین از DHA مین آفس, ابھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سینٹرل اسکوائر میں, یہ تقریباً ہمارا اچھا جو ہے ایک اسپیس پہ جا رہا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ اس کو مڈ نیکسٹ ایئر جو ہے 2023 کے مڈ میں DHA کمپلیٹ اپنا مین آفس جو ہے یہاں پہ شفٹ کر لے گا. رومنزا کلب اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ اس کو بھی دسمبر تک ہم کمپلیٹ کریں, اور کافی اچھی ممبرشپ لوگوں نے لی ہوئی ہے, اور ابھی ایک ہم اس میں اوور آل مزید بھی ایک انسینٹیو ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں ممبرشپ کے اندر, جو 1-2 دن میں اناؤنس کریں گے. آج تک بھی تقریباً 225 کے قریب لوگ جو ہے ممبرشپ لے چکے ہیں رومنزا کلب کی. باقی جو مساجد ہیں وہ تقریباً ہر سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, 1-2 سیکٹرز کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں ہوٹلز, اگین یہ سب سے اسپیشلی رومنزا کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی ملتان کے اندر میرا خیال ہے کافی ڈیفیشنسی ہے ہوٹلز کی یا اکوموڈیشن کی, کیونکہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے تو اس پہ ہم نے آلریڈی پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, 2 گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو کمرشل پلاٹ جو ہیں دیے ہیں, اور وہ ان کے بھی نقشے وغیرہ اور یہ چیزیں سبمٹ ہو چکی ہیں ہماری بلڈنگز برانچ کے پاس. انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر یہ ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی, اور دونوں یہ 5 اسٹار ہوٹل ہیں. اس کے علاوہ 1 سے 2-3 اسٹار ہوٹل جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے مختلف گروپس کے ساتھ. امید ہے کہ وہ بھی سیریس انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر, تو یہ ایک اچھا یعنی کنٹریبیوشن ہو جائے گی DHA کی اوور آل ملتان اور اس علاقے کے لیے. پلس خاص طور پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ رومنزا کے اندر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی ہیں, تو یہ ہماری اپنی بھی نیڈ ہوگی, اور اوور آل ملتان شہر اور ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. رومنزا کلب کے علاوہ ہم نے تقریباً ایک کلب جو ہے ریزیڈنٹس آف DHA کے لیے ایک ممبرشپ کلب جو ہے ڈیزائن کی کر لی ہے. آلموسٹ تقریباً اس کا ڈیزائن چیئرمین صاحب کو ہم نے پریزنٹ کیا پچھلے لاسٹ ویک میں, اور تقریباً یعنی وہ فائنلائز ہو گیا ہے, ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دی ہوئی ہے, اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے. یہ ایک
بڑا تقریباً 13-14 ایکڑ کا ایک کلب ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ سیکٹر آئی میں آلموسٹ اپوزٹ جو ہمارا سائٹ آفس ہے اس کے اپوزٹ آپ نے دیکھا ہوگا کافی بڑی وہ لینڈ ہے جس میں نقشے میں اگر دیکھیں تو ایک پارک بھی ساتھ نظر آتا ہے 22 ایکڑ کا. اس پارک کے ساتھ ہی یہ کلب بنے گا جس کے اندر تمام انڈور فیسلٹیز اسپورٹس کی سوئمنگ پولز اور اس طرح کی چیزیں اور سینماز اور باقی ریسٹورنٹس وغیرہ یہ ایک آل انکمپسنگ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ایک بیک سائڈ پہ اس کے شوٹنگ رینج جو ہے ویپنز پسٹلز وغیرہ اور تمام ویپنز جو ہے ان کی ایک شوٹنگ رینج جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملحقہ ہوگی. تو یہ ایک اچھی فیسلٹی بن جائے گی ریزیڈنٹس ممبرس کے لیے اور ایون جو باہر سے بھی لوگ آنا چاہیں گے ایک ریکریشن کے لیے ان کے لیے بھی. ایک اور چیز جو ملتان ہمارے جو ٹاؤن پلان میں شروع میں نہیں رکھی گئی تھی اور شاید ایک اس کی ضرورت بھی تھی, اس پہ ہم نے پچھلے سال سے ورکنگ کی, میں نے شاید پہلے بھی ہائی لائٹ کیا ہوگا. ہم ابھی اس کی بھی تقریباً ڈیزائننگ اور اس میں ورک کر رہے ہیں کہ بڑے فارم ہاؤسز جو ہے وہ لانچ کرنے کے, جس میں یعنی 5 کنال اور 4 کنال اور 10 کنال تک کی آپشنز ہوں گی فارم ہاؤسز کی, اور اچھی انشاءاللہ لوکیشن کے اوپر یہ فارم ہاؤسز اگلے شاید 3-4 مہینے کے اندر ہم ان کو لانچ کریں گے. اس کی فیزیبلٹیز وغیرہ بن گئی ہیں, باقی پرائس ویلیویشن اور اس طرح کے پروسیس جو ابھی کمپلیٹ کر کے, تو یہ بھی ملتان میں کیونکہ لوگ ٹرینڈ بھی ہے, لوگ بڑے گھروں میں اور بڑے اس طرح کے اس میں رہنا چاہتے ہیں, تو ایک ایکسکلوسیو گیٹڈ کمیونٹی ایک ڈیولپ کریں گے جس میں تقریباً 100 کے قریب فیز 1 میں ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں 4 کنال 5 کنال کے پلاٹ ود اسپیشل فیچرز. اسی طرح اوورسیز کا ایک سیکٹر جو ہے وہ ہم پلان کر رہے ہیں, لیکن وہ شاید اس کی ڈیزائننگ وغیرہ تو کر لی ہے تقریباً اس کی, لیکن ابھی لانچ کرنے کا شیڈیول جو ہے جب دیکھیں گے, جب تھوڑی سی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے اور اوور آل انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو تب اس کو لانچ کیا جائے گا. وہ اسپیسیفکلی اوورسیز کا ہوگا کیونکہ کافی ڈیمانڈ ہے اوورسیز کی, اور اوور آل ملک کے انٹرسٹ میں بھی اوورسیز کی ریمیٹنسز اور فارن جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو لانے کے لیے اوور آل ہماری ایک اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. شاپنگ مالز اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, 2-3 بڑے گروپس کے ساتھ میں اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ ابھی تقریباً ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اچھی ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز کنکلوڈنگ سٹیج کے اوپر ہیں, جس میں کارفور جو ہے ایک بڑا یعنی مال آؤٹ لیٹ مال یہاں پہ جو ان کا ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب میں, یہ ان کا پہلا مال ہوگا. اور ابھی تک صرف کارفور نے ڈی ایچ اے اسلام آباد میں جدھر یہ گیگا مال وغیرہ وہاں پہ بنایا, اس کے علاوہ کسی اور ڈی ایچ اے میرا خیال نہیں ہے. تو کارفور والوں کے ساتھ بھی ہماری آلموسٹ نیگوسیشنز تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہیں. پھر جو باقی اٹریکشنز ہیں ظاہر ہے KFC, میکڈونلڈس, ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے پیچھے تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے یہ لوگ نئی انسٹالیشنز یا نئی اپنے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ نہیں کر رہے تھے, پچھلے 2 سال اس کے اوپر بند رہا. لیکن ابھی ہمارے ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں اور آلموسٹ KFC کے ساتھ کنکلوڈنگ سٹیج کے اوپر ہیں. میکڈونلڈ بھی ایک بڑی یعنی سائٹ یہاں پہ بنانے کا وہ انہوں نے بھی پلان کیا ہوا ہے, ابھی نیکسٹ ویک بھی وہ آ رہے ہیں دوبارہ سے میٹنگ کرنے کے لیے. اسی طرح ایک ونٹر لینڈ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو شاید کراچی میں یہ ایک بنا, جس طرح یا دبئی میں اگر دیکھیں تو اسکی دبئی ایمریٹس مال کے اندر ایک بنا ہوا ہے, آئس لینڈ ٹائپ ہے, ایک انٹرٹینمنٹ فیسلٹی فار فیملیز. یہ کراچی میں ایک گروپ ہے انہوں نے یہ PF میوزیم جہاں ہے فیصل بیس کے پاس, وہاں پہ کچھ 2 سال 2.5 سال پہلے بنایا تھا. ان کو ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا 5-6 مہینے پہلے جب ادھر بھی گئے کراچی. اس کے بعد ان کے ساتھ میٹنگز چلتی رہی ہیں اور آلموسٹ ہماری ان کے ساتھ بھی جو ڈیل ہے لیز ماڈل کے اوپر وہ 5 سے 6 کنال کے اوپر. اور یہ جو ہمارا کشمیر پارک جو بن رہا ہے یو سیکٹر کا, اسی کے ایک کارنر کے اوپر جو ہے یہ وہ ونٹر لینڈ پورا سٹرکچر اسٹیبلش کریں گے, اور وہ ایز پر دیم 5-6 مہینے کا پروجیکٹ ہے. تو انشاءاللہ یعنی نیکسٹ سمر سے پہلے جو ہے ایک بڑی اٹریکٹیو چیز ساؤتھ پنجاب کے اندر یا خاص طور پہ ملتان کے اندر میرے خیال ہے بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ اور ریکریشن کی جو ہے وہ میسر ہوگی.
پبلک اسکول روڈ کی جو کنیکٹیوٹی ہے، جو لوگ اوپر اگر ٹریول کیا ہو آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے اس کی کنسٹرکشن اوپر سے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ گیٹ کی کریں گے، کانٹریکٹنگ کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. اور نیچے تقریباً جو 3 کلومیٹر کا پورشن ہے، باقی جو سینٹرل اسکوائر سے لے کے نیچے جہاں تک یہ وہ روڈ ہے جو CTD والی روڈ ہے وہاں تک کا ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، اور NLC جو ہے آلریڈی کنسٹرکشن ورک اس کے اوپر سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس سائڈ پہ زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا لوگوں کا، اس لیے آئی تھاٹ کہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اس سے آگے والا جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی اسٹریٹ سیدھی روڈ ہے، اور 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر جس طرح یہ شاہ رکن عالم والا روڈ اگر 1 سال میں بنا ہے تو اگلے 1-1.5 سال کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. بجلی کے میں نے جس طرح بتایا کافی یعنی کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں، سینٹرل اسکوائر اور پاکستان اسکوائر، اور ان میں بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے 2-3 مہینے میں. انٹرنیٹ اور کیبل ٹیلی کمیونیکیشن ICT سروسز اگین آج کل کے لحاظ سے یہ بیسک نیڈ ہے بجلی اور گیس کی طرح. جس طرح ہم نے ولاز کے اندر یہ سروس پرووائڈ کی ہے، اور ابھی جو ریزیڈنٹس ہیں ولاز کے ان کو یہ تمام تینوں چیزیں میسر ہیں. ابھی سیکٹر M Q R ان تینوں کے اندر بھی ہم نے کانٹریکٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ 3 مہینے 4 مہینے کے اندر سیکٹر M Q R ان تینوں کے اندر ICT سروسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ میسر ہوں گی ریزیڈنٹس کو، اور جو لوگ گھر ابھی بنا رہے ہیں کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کے لیے ایک اچھی یعنی انفارمیشن ہے جو آپ پاس آن کر سکتے ہیں. ایسا یعنی سلوشن ہے جو کہ جس میں ہر چیز اسمارٹ انیبل ہوگی ود دی پیسج آف ٹائم، سولرائزیشن، اور اس کے علاوہ اس کے کافی فیچر ہیں، یعنی واٹر مینجمنٹ، ویسٹ مینجمنٹ، اور ایون ٹریفک مینجمنٹ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بڑے ایک سائنٹیفک اس کے اوپر جو ہیں آئیں گی. اسی طرح ریزیڈنٹس کی جو سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اور اوور آل پورا ایک ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ اس کا ڈپلوائے ہوگا. اسمارٹ سولوشنز ہی بیسٹ طریقہ ہے کہ انرجی اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے اوور آل کہ جس میں کاسٹ آف لیونگ جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور ایفیشنسی جو ہے اس کو امپروو کیا جائے. تو انشاءاللہ فیوچر میں DHA ملتان بغیر نام کے ساتھ لکھے جو ہے اسمارٹ سولوشنز جو ہیں یہاں پہ تمام انشاءاللہ ڈپلوائے ہوں گے. اور یہ ابھی جلد ہی اس کے اوپر انشاءاللہ جب فائنلائز ہوتی ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر اس کا کام شروع ہو جائے گا، اور یہ تقریباً 1-1.5 سال کا پروجیکٹ ہوگا. اور ہوپفلی یہ وہ ٹائم فریم ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر ایک بڑے یعنی تعداد میں لوگ جو ہیں موو ان کریں گے DHA ملتان میں رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے اگلے یعنی 1 سے 2 سال کے اندر. کنسٹرکشن کی جو اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے، اس میں تقریباً یعنی کچھ بلڈرز جن کی لینڈ اویلیبل تھی 3-4 انہوں نے کام سٹارٹ کر دیے ہیں، کچھ پچھڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنسٹرکشن شروع کر لیں، ورنہ ہمیں کافی پلاٹ چاہیے، ہم ہو سکتا ہے پلاٹ واپس لے لیں. بہرحال ابھی اس میں تقریباً 200 کے قریب گھر جو ہیں وہ اس وقت آلریڈی گرے سٹرکچر ان کے مکمل ہو چکے ہیں. باقی مارکیٹنگ میں الحمدللہ جو ہماری ایک اسٹرینتھ بن چکی ہے DHA ملتان کی، اور اٹ از ایکنالجڈ آل اوور پاکستان اینڈ اکراس پاکستان آلسو بائی دی اوورسیز کہ DHA ملتان کی جو مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن ہے، انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن یا رابطہ رکھنا، وہ الحمدللہ ہمارا ایک ہال مارک ہے جس پہ ہمیں فخر بھی ہے، اور ہم مزید اس پہ کر رہے ہیں. ابھی جو ایکسپوز ہیں کچھ ہم نے اپنے جو بزنس پارٹنرز ہیں ان کو ٹاسک کیا ہوا ہے، کچھ ہم خود بھی کر رہے ہیں. لیٹسٹ ابھی جس طرح کوئٹہ کا ایکسپو ہوا اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور کچھ بزنس پارٹنرز یہاں سے گئے انہوں نے وہاں پہ، اور کوئٹہ کے لوگ بھی اٹریکٹ ہوئے. فیصل آباد، سکھر، DG خان، رحیم یار خان، خانے وال، وہاڑی اور بہاولپور میں اسی مہینے میں ہم نے ایک اسمال اسکیل ایکسپوز جو ہیں وہ اوور آل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، مختلف بزنس پارٹنرز کے ساتھ کریں گے، جس میں DHA کی ٹیم بھی اپنی مارکیٹنگ کرے گی ساری اور بریفنگ دے گی، اور وہاں پہ لوگوں کو پروجیکٹ کے بارے میں، بیکاز اوور آل ساؤتھ پنجاب کے تمام جو علاقے ہیں ان کو ہم نے
पुल कर रहे हैं इस नए शहर के अंदर, इस मुल्तान की जो बेस्ट लिविंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है उसके अंदर।